أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. دیکھیے ترجمہ. لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو. ولکن البر، بلکہ نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ، جو شخص اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکتی، اور ملائکہ پر ایمان لائے، والکتابی، اور آسمانی کتاب پر ایمان لائے، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لائے، وآت المال علی حبہ، اور اپنا مال خرچ کرے ضرورت کے باوجود، ذوی القربہ، رشتہ داروں پر، والیتامہ، یتیموں پر، والمساکین، محتاجوں پر، وابن السبیل، مسافر پر، والسائلین، مانگنے والوں پر، وفی الرقاب، قیدیوں کے چھڑانے پر، واقام الصلاۃ، اور نیکی یہ ہے کہ انسان نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے وعدوں کو پورا کرے جب کہ عہد کر لیا گیا، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور ثابت قدم رہے تنگی میں، مصیبت میں، اور بیماری میں، اور جنگ کے میدان میں. ثابت قدم رہے تنگی میں، بیماری میں، اور جنگ کے میدان میں. اولئک الذین صدقوا، یہ سارے کام کرنے والے ہی لوگ سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہ سارے کام کرنے والے ہی متقی ہیں. یہ آیت کا ترجمہ ہوا ہے. میں نے گزشتہ تفسیر کے اختتام پر یہ عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کا آدھا تقریباً یہاں تک مکمل ہوا ہے، اور بقیہ آدھا لیس البر سے شروع ہوتا ہے. اب تک جو گفتگو تھی مشرکین سے، منافقین سے، یہود و نصارہ سے تھی، کافروں سے تھی. اب جو عام گفتگو ہے
وہ مومنین سے ہیں۔ پچھلے نصف میں تقریباً آدھے میں درمیان میں کہیں کہیں ایمان والوں کو بھی کوئی حکم دیا گیا، ایسے ہی اس آدھے میں درمیان میں کہیں کہیں غیر ایمان والوں سے بھی کچھ باتیں ہوں گی، لیکن جو اصل بنیاد ہے وہ اہل ایمان سے گفتگو ہے۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس آیت کو جوامع الکلم فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی یہ وہ آیتیں کہ جس میں معنی بہت زیادہ ہو، الفاظ کم ہو۔ اللہ کے رسول کی بھی یہ شان تھی کہ آپ مختصر گفتگو فرماتے تھے، لیکن اس کے معانی اور مطالب جامع ترین گفتگو حضرت فرماتے تھے۔ تفاسیر میں، اردو تفسیروں میں جامع ترین جو اردو تفسیر ہے وہ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی کی ہے۔ یہ بات کوئی عقیدت کے طور پر نہیں عرض کی جاتی، بلکہ میں چونکہ عربی تفسیریں بھی دیکھتا ہوں، اردو تفاسیر بھی دیکھتا ہوں، تو جو مضمون عربی تفاسیر میں 2-3 صفحے پر پھیلا ہوتا ہے، حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمہ اس کو ایک لائن اور ایک سطر کے اندر سمیٹ دیتے ہیں۔ یہ ان پر اللہ کا خصوصی انعام تھا۔ تو بہرکیف حضرت نے فرمایا کہ یہ آیت جوامع الکلم آیتوں میں سے ہے، یعنی عنوان چھوٹا ہے لیکن موضوع بہت زیادہ ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے 16 قسم کے احکام بیان فرمائے۔ ہم نے پڑھی 8-9 سطریں، لیکن احکام اس میں 16 قسم کے ہیں۔ اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ ایک ایک حکم اتنا تفصیلی ہے کہ ہر حکم کے لیے مستقل کتاب کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ آیت ہلکی نہیں، بہت عظیم آیتیں ہیں قرآن کی۔ اور اس آیت میں اگر تھوڑا غور کیا جائے تو 3 بنیادی موضوع اس میں بیان کیے گئے۔ پہلا عقیدہ، من آمن باللہ کہہ کر اللہ نے عقیدہ بیان کیا کہ انسان کے عقائد اچھے ہوں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ بیان کیا تو وہاں اعمال داخل ہو گئے۔ اور تیسرے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وہاں اخلاق داخل ہو گئے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ دین کی بنیاد یہ 3 ہی چیزیں ہیں، معاشرت اور معاملات، یہ انہی کے ذیل میں بیان ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ آیت بڑی اہم ہے اور بہت ہی تفصیلی اس پر گفتگو ہے۔ اور اس آیت کو حضرت نے عنوان دیا ہے ابواب البر۔ لفظ شروع ہوتا ہے لیس البر، بر کے جو معنی ہیں وہ نیکی کے آتے ہیں، اسی لیے نیک لوگوں کو ابرار کہا جاتا ہے۔ ابرار جو آتا ہے ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ جنت میں ہوں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لفی جحیم، جو فاسق اور گناہ گار ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو ابرار اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ بر نیکی کو کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے البر التواب، البر التواب ایک نام اللہ کا وہ بھی ہے، تو نیکی کو قبول کرنے والا۔ تو گویا کہ اس آیت میں ان کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ نیکی کے لیے انسان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، نیک کون ہوتا ہے، متقی کون ہوتا ہے، اس کے لیے یہ آیت آدمی اگر پڑھ لے اور اس کے مطابق زندگی گزار لے تو قرآن نے اختتام پر جو آیت کے آخری میں جو لفظ آیا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، ان آیتوں پر، ان مضامین پر عمل کرنے والا اللہ کی نظروں میں متقی ہے۔ تو اس آیت کو آیت تقویٰ بھی کہا جاتا ہے، اس آیت کو آیت بر یعنی نیکی کی آیت بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ذیل میں بیان ہونے والے جو الگ چیپٹرز ہیں، ابواب کا مطلب چیپٹرز، جیسے ایک کتاب میں مختلف ابواب ہوتے ہیں، ویسے اس آیت کو مختلف عنوانوں کی ایک کتاب قرار دیا گیا۔ اور گفتگو کا انداز بڑا پیارا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہود و نصارہ، آپ تھوڑا سا پیچھے چلیں جہاں سے سورہ دوسرا پارہ شروع ہوا تھا، سیقول السفہاء من الناس، وہاں اعتراض کیا تھا یہودیوں نے کہ یہ کیسے نبی ہیں، ابھی آئے ہیں، جب تک مکے میں تھے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، جب مدینے میں آئے تو اب مکے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ اعتراض ان لوگوں نے کیا تھا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں سے جواب اعتراض کا نہیں دیا، وہاں ان کے اعتراض کو سنا، دوسرے انداز میں اس کا جواب دیا، ان کو بے وقوف کہا۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، اللہ نے ایک موٹا جواب دیا، قل للہ المشرق والمغرب، بھائی مغرب اور مشرق اللہ کی ہے۔ یہ ایک الزامی جواب تھا، تحقیقی جواب نہیں، الزامی جواب اللہ نے دیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایک عقیدے پر بنیاد قائم کر کے جواب دے رہا ہے۔ عیسائیوں کی عبادت گاہیں جن لوگوں نے دیکھی ہیں ان کا رخ مشرق کی طرف ہوتا ہے۔ عیسائیوں کی جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں، چرچ اور کلیسا، وہ مشرق کی طرف ان کا رخ ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے علاقے میں بھی آپ دیکھیں چرچ جو بنے ہوتے ہیں وہ ادھر ان کا چہرہ ہوتا ہے جہاں سے سورج نکل رہا ہوتا ہے۔ ہمارا رخ سورج کے نکلنے سے تعلق نہیں ہے، ہمارا جو تعلق ہے وہ کعبۃ اللہ سے ہے۔ دنیا میں کوئی مسلمان ایسی سمت میں رہتا ہو جہاں سے کعبہ مغرب کی طرف پڑتا ہے، جیسے ہم لوگ ہیں، ہمیں کعبہ مغرب کی طرف پڑتا ہے تو ہم لامحالہ مغرب کی طرف رخ کریں گے۔ کسی جگہ کے لوگ اگر شمال کی طرف رخ کرتے ہوں تو کعبہ اگر شمال کی طرف آتا ہو، نارتھ کی طرف آتا ہو تو وہ شمال کی طرف رخ کریں گے۔ تو مشرق اور مغرب ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس جو بنیاد ہے وہ کعبۃ اللہ ہے اور قبلہ ہے۔ عیسائیوں کا معاملہ ایسا نہیں، عیسائی دنیا میں کہیں بھی رہیں وہ مشرق ہی کی طرف رخ کرتے ہیں جہاں سے سورج نکل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک ان کی غلطی اس پکڑنے میں آئی۔ دوسری، یہودی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں اور وہ مغرب ہی ان کی سمت ہے، پورے یہودی سمت مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں، سمت کی طرف۔ ہم لوگ کسی سمت کی طرف رخ نہیں کرتے، سمت کیا کہتے ہیں اس کو، ڈائریکشن۔ ہاں، ہمارا قبلہ کسی ڈائریکشن پر نہیں ہے، ہم کعبے کی ڈائریکشن پر نماز پڑھتے ہیں چاہے ہم جہاں کہیں رہیں۔ یہودی مغربی ڈائریکشن پر نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور عیسائی مشرقی۔ اللہ فرماتا ہے، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اصل ہیں جو مغرب اور مشرق کو پکڑے ہوئے ہیں، ہماری عبادتوں میں ہمارا رخ مغرب اور مشرق ہوتا ہے، لہٰذا ہم نیک ہیں، ہم متقی۔ اللہ نے جواب دیا، تقویٰ صرف یہ نہیں ہوتا کہ تم نے ادھر رخ کر لیا ادھر رخ کر لیا، ایک لمحے میں ان کا وہ گمان اللہ نے باطل کر دیا۔ ایک ہی آیت میں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، فرمایا کہ تقویٰ یہ نہیں ہے متقی ہونے کی علامت کہ تم نے مشرق کی طرف رخ کر لیا لہٰذا تم بچ جاؤ گے، یا کہ تم نے مغرب کی طرف رخ کر لیا لہٰذا تم سچے ہو، نہیں۔ اب ہم بتاتے ہیں سچے ہونے اور متقی ہونے کی شرائط کیا ہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، یہاں سے اللہ نے گفتگو شروع فرمائی۔ پہلی لائن کے اندر اللہ نے ان کے باطل نظریے کو کاٹ دیا، اب یہاں سے اسلام کے صحیح اور صاف ستھرے نظریے کو اللہ بیان فرماتا ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اصل نیکی سنو کیا ہے، من آمن باللہ، پہلی شرط نیکی اور تقوی کی اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ پر ایمان ویسا جیسا تقاضا ہے، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو مانا جائے، اس کو دنیا کے ہر عیب سے پاک سمجھا جائے، دنیا کے ہر تصرف کا اس کو مالک مانا جائے، خیر و شر کا خالق مانا جائے، ہر فیصلے کا مختار مانا جائے، ہر ایک کی ضرورتیں پوری کرنے کی طاقت اور قدرت اللہ کے پاس ہے، ان چیزوں کو مانے، پھر اللہ کے اوپر ایمان کامل ہوگا۔ والیوم الآخر، اب یہاں اللہ پر ایمان لانے کے ذیل میں اللہ کی ذات و صفات آ گئی، اس کی قدرت آ گئی، اس کا علم آ گیا، اوپر جو ہم پڑھ کر آئے اس کا علم آ گیا، یہ ساری چیزیں بیان ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں والیوم الآخر، دوسری شرط مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لائے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں یہاں سے قبر سے نکالے جانے سے لے کر ہمیشہ کی زندگی مراد ہے۔ اب اس میں جتنے مراحل آتے ہیں، قبر سے نکالا جانا، میدان محشر میں جمع ہونا، میزان عدل میں ترازو میں نام اعمال کا تلنا، اور حوض کوثر کی حاضری، پل صراط پر گزرنا، جنت جہنم عذاب، یہ ساری چیزیں اس ایک لفظ کے اندر بیان ہو گئی۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ پھر فرمایا والملائکتی، ملائکہ پر ایمان۔ ملائکہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ملائکہ کو کیسے مانیں گے؟ ملائکہ اللہ کی مخلوق ہیں، ان کا جسم ہے، ان کی روح ہے، ہمیں نظر نہیں آتے،
وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کی غذا، ان کی تسبیح، ان کی تحمید، ان کی تہلیل، ان کا ذکر اللہ ان کی غذا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اور ان کو ان کے اندر برائی کا مادہ اللہ نے نہیں رکھا ہے، وہ نکاح نہیں کرتے، وہ اپنی ضروریات کی تکمیل نہیں کرتے، اللہ نے جس کام پر ان کو مأمور کیا ہے اس کام پر لگے رہتے ہیں، کوتاہی نہیں کرتے، اور پھر ایک وقت مقررہ پر وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان پر بھی موت طاری ہو جاتی ہے، بعض ملائکہ ہیں جو خدمت میں لگے رہتے ہیں، جنت کے خادم ملائکہ، جہنم کی خدمت گزار یعنی جہنم کے نگران ملائکہ جو عذاب دینے پر مأمور ہوتے ہیں، بعض ملائکہ وہ ہیں جو ہوتے تو جہنم کے ہیں لیکن وہ جہنمیوں کو عذاب دینے کے ذمے ان کو مسلط کیے گئے ہیں۔ تو یہ سارے ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہم اس پر ایمان لائیں۔ والکتابی، آسمانی کتابوں پر، چاہے پہلی کتابیں ہوں چاہے قرآن کریم ہو، زیادہ صحیح قول اور زیادہ بہتر معنی یہی ہے کہ قرآن ہی مراد ہے، کہ آدمی قرآن پر پورا ایمان لائے۔ قرآن پر ایمان لانے میں بہت ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، جیسے وہ فرقے جو قرآن کریم کو محفوظ نہیں سمجھتے۔ دنیا میں ایک فرقہ ہے جو قرآن کو محفوظ نہیں مانتا، وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کے 40 پارے تھے، 10 پارے کس کی بکری کھا گئی؟ حضرت عائشہ کی، حضرت عائشہ کی بکری نے 10 پارے کھا لیے۔ اور یا ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ ایک امام غائب آئیں گے، وہ سرہ من رعا غار میں چھپے ہوئے ہیں، وہ جب آئیں گے تو بقیہ 10 پارے نکال کر لائیں گے۔ تو اس طرح کی جو بکواسات ہوتی ہیں، یہ طبقہ بھی اس آیت کے ذیل میں من آمن باللہ کے تحت داخل نہیں ہوتا۔ والکتابی، قرآن پر ایمان لا، کیا ایمان ہے؟ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جب سے نازل ہوئی تب سے آج تک ایک نقطہ بھی اس کے اندر کم یا زیادہ نہیں کیا گیا ہے۔ امانت دار فرشتے جبرائیل امین لائے، اللہ کے رسول کے سینے مبارک پر اس کو اتارا، حضور نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے امت تک اس کو پہنچایا۔ یہ عقیدہ ہے قرآن سے متعلق، یہ ہماری ہدایت کی کتاب ہے، اس کے ہر حرف پر اللہ کی طرف سے ثواب کے وعدے ہیں، اس پر عمل کرنے پر آخرت کی نجات کے وعدے ہیں، اور اس قرآن کریم کے الفاظ جو ہمارے نگاہوں کے سامنے، یہ جو کاغذ ہمیں نظر آتا ہے یہ تو بعد کی چیز ہے، جو اصل الفاظ ہیں جو اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے ہیں، لہٰذا اللہ کی ذات جیسے ہمیشہ کی ہے، یہ قرآن کریم بھی ہمیشہ کی کتاب ہے، قیامت تک ہدایت رہی ہے۔ مرنے کے بعد جب دنیا میں قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو قرآن کریم کو اللہ آسمانوں پر اٹھا لے گا، جیسے کعبۃ اللہ کو اللہ آسمانوں پر اٹھا لیں گے۔ تو اس طریقے سے ہمیں قرآن کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ یہ ایک عبادات کے ذیل میں، عقیدے کے ذیل میں یہ عنوان مکمل ہو گیا۔ پہلا کیا فرمایا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ آگے نبیین، انبیاء کے بارے میں ایک ایمان رکھنا ہے۔ اب انبیاء کے متعلق ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جتنے انبیاء آئے، سب سے پہلے نبی حضرت آدم آئے، اور سب سے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ درمیان میں انبیاء کی تعداد کتنی تھی اس پر قرآن و حدیث خاموش ہیں، لہٰذا عدد نہیں بیان کیا جا سکتا کہ اتنے ہی نبی آئے، اس کا تو ثبوت نہیں۔ کم و بیش 1 لاکھ سے زائد انبیاء آئے یہ کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جن روایات میں 1,24,000 کا لفظ ملتا ہے وہ روایات کوئی مضبوط روایتیں نہیں ہیں، اسی لیے علماء احتیاط کرتے ہیں کہ بھئی جتنے انبیاء اللہ نے بھیجے اللہ ہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ قرآن نے ایک جگہ کہا کہ ہم نے بعض انبیاء کا تذکرہ تمہارے سامنے کیا، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، اور ایک بہت بڑی تعداد انبیاء کی وہ ہے کہ ہم نے ان کا تذکرہ تمہارے سامنے نہیں کیا ہے، تمہیں ماننا ہے۔ تو انبیاء سے متعلق یہ چیز ماننی ہے کہ انبیاء حضرت آدم سے لے کر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے آئے وہ سب برحق تھے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں،
انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے لوگوں کو اللہ کا پیغام پورا پہنچا دیا تھا، اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی کسی نبی کی شان ذات سے انجام نہیں پائی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے پہلے آئے، ان کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا، قیامت سے پہلے وہ آسمانوں سے نازل ہوں گے، پھر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر وہ عمل کریں گے، اس کے مطابق وہ حکومت کریں گے، اور پھر ان کی طبعی موت ہوگی اور اس کے بعد ان کا بھی معاملہ مکمل ہوگا۔ لیکن جب وہ آئیں گے تو وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، مقام تو نبی کا رہے گا، لیکن عملی طور پر شریعت جس شریعت پر وہ چلیں گے وہ شریعت محمدی ہوگی۔ جیسے کسی علاقے کا بادشاہ، کسی علاقے کا سربراہ دوسرے ملک چلا جائے تو اس کے اپنے علاقے کی سربراہی ختم نہیں ہوتی، اس کو دوسرے ملک کا سربراہ ہی مانا جائے گا، لیکن یہاں جب وہ آئے گا تو اس ملک کے قوانین کے مطابق وہ رہے گا۔ ایسا نہیں کہ میں اپنے ملک کے قوانین لاگو کروں گا تو اس کو دنیا کا کوئی بھی عقل مند اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس مثال سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ نبی بھی رہیں گے، لیکن عملی طور پر شریعت محمدی کے پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو نبیوں سے متعلق اور یہ بھی عقیدہ انبیاء سے متعلق ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لوگ دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، وہ جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے۔ ایسا کوئی شخص دنیا میں پیدا ہو جائے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، تو علماء نے یہ دعوت لکھی ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الفقہ الاکبر کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی دنیا کے اندر یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو مسلمانوں کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ اس سے اس کے دعوے پر دلیل مانگ لی جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بس اس کا دعویٰ سن کر اس کو جھوٹا کہہ دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ اس لیے کہ دجال جو آئے گا وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور جب نبوت کے دعوے پر لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو پھر آگے جا کر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ جتنے جھوٹے آئے نبیوں کے نام پر، ان سبوں نے پہلے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا اعلان کیا، پھر عیسیٰ ہونے کا اعلان کیا، پھر اس کے بعد محمد ہونے کا اعلان کیا، پھر کسی اور نام سے نبوت کا اعلان کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی جہنم مکانی وہ بھی کمبخت اسی سلسلے کا تھا، وہ انگریزوں کی پیداوار تھا، ان کا ہیڈ آفس یہی جو کل مری ہے بوڑھیا، اسی کی سرپرستی میں یہ سارے فتنے انجام پاتے تھے۔ بہت افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کو لبرل قسم کے فیس بک پر لکھتے ہیں ریسٹ ان پیس، کسی غیر مسلم کے لیے اس طرح کی دعائی یا جملے لکھنا حرام ہے، اس لیے کہ مغفرت کی دعا، جنت میں جانے کی دعا، اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ نے آیت اتاری، کیا فرمایا کہ اے نبی ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، اگر کسی غیر مسلم پر 70 مرتبہ نبی بھی استغفار کر لے اللہ معاف کرنے والا نہیں، تو منع کر دیا گیا ہے۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه۔ قرآن نے خود کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے ابا کے بارے میں یہ سمجھا کہ یہ دشمن خدا نہیں ہیں تب مغفرت کی دعا کی، لیکن جب ہم نے بتایا کہ یہ دشمن خدا ہے تو وہ انہوں نے اس سے برات کا اعلان کیا، تبرأ منہ، تو وہ برات کا انہوں نے اعلان کیا۔ تو یہ غیر مسلموں کے موت پر، بڑے لوگوں کی موت پر اس طرح سے ریسٹ ان پیس کے الفاظ اپنے اپنے اسٹیٹسوں پر لگانا یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ قرآن اور اللہ کے رسول کے ساتھ گستاخی اور ایک معنی میں بغاوت والی بات ہوتی ہے۔ قرآن نے کہہ دیا ہے جو ایمان والے ہیں وہ مغفرت کی دعا کے مستحق ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ مغفرت کی دعا کے مستحق نہیں ہیں۔ اب وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گئی ہو، اس کی تنہائی اللہ جانتا ہے، وہ اللہ کا معاملہ اس کا، ہمیں کوئی زیادہ ہمدردی جتانے کی اجازت نہیں۔ تو جتنے فتنے اٹھے ہیں اسی طرح سے انہی لوگوں کی زیر تربیت، اس کے خاندانوں کی، ان کے بڑوں کی زیر تربیت یہ دنیا کے اندر ہنگامہ آرائیاں ہوتی تھی۔ تو نبیوں سے متعلق عقیدہ کیا ہے؟
جتنے انبیاء آئے سب برحق تھے، کسی نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کی۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم اور سب سے آخری نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دنیا میں اب اس کے بعد نبوت کا دروازہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ حضرت عیسیٰ، یہ میں بار بار حضرت عیسیٰ کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ہم نے یہ مان لیا کہ آخری نبی ہمارے نبی ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے تو کیا؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ بطور نبی نہیں آئیں گے، وہ نبی اپنے شان کے اعتبار سے، اپنی پہچان کے اعتبار سے تو نبی ہیں، لیکن دنیا میں جب وہ دوبارہ آئیں گے تو اب یہاں اس قانون کے دائرے میں رہیں گے، اور اس قانون کا دائرہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو عقائد سے متعلق بات ہو گئی ہے۔ آگے اب اللہ تبارک و تعالی ایک چیز اور ارشاد فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، تقوی کے لیے الانفاق فی سبیل اللہ بھی ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا۔ اللہ نے وہ مصارف بتلائے کہ کہاں کہاں مال خرچ کرنا ہے۔ سب سے پہلے لفظ آیا ہے ذوی القربہ، رشتہ داروں پر۔ رشتہ داروں میں سب سے پہلا رشتہ دار انسان کے اپنے اہل و عیال ہیں، اپنے اولادیں، اپنے بیوی بچے، اپنے بھائی، اپنی بہنیں، اس طرح سے رشتہ داروں کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے اپنے گھر سے۔ حضرت زینب جو تھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ رضی اللہ عنہما، انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اپنے شوہر پر کوئی چیز خرچ کروں تو کیا صدقہ کا ثواب ملے گا؟ تو فرمایا کہ ہاں، صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور قرابت داری کا لحاظ کرنے کا بھی ثواب ملے گا، دو ثواب تجھے ملیں گے۔ تو اس لیے پہلا اللہ نے فرمایا ذوی القربہ، رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے۔ اپنے گھر والوں پر جو آدمی مال خرچ کرتا ہے وہ دوہرے اجر کا سبب بنتا ہے۔ بیوی پر شوہر مال خرچ کرے اس پر دوہرا اجر ہے، ایک تو حقوق کی ادائیگی کا اجر ہے، اس لیے کہ شوہر کے ذمے ہے وہ محنت کرے اور بیوی کو خوشحال رکھے، بیوی کے ذمے نہیں ہے کہ وہ شوہر کو خوشحال رکھے۔ یہ بددیانتی ہے، یہ دیوسیت ہے کہ آدمی خود ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہے اور بیوی کو دھکے کھلا رہے۔ یہ نہیں، شوہر خود محنت کرے، بیوی کو کھلائے اور وہ اس کا انتظام کرے۔ دوسری بات، اولادوں پر خرچ کرنا، بھائی بہنوں پر خرچ کرنا۔ پھر اس کے بعد دائرے کو بڑا کیا جائے گا، چچا، پھوپھی، خالہ، مامی، اس طرح سے دائرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کا وسیع کرنے کا حکم۔ تو وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، یہاں ایک لفظ آیا ہے عَلَى حُبِّهِ، مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت بھی دل میں ہو۔ ایک ترجمہ یہاں کیا حضرت تھانوی نے، وہ کیا ترجمہ ہے؟ حضرت نے ترجمہ کیا کہ مال خرچ کرے اللہ کے لیے۔ عَلَى حُبِّهِ کا ترجمہ حضرت نے کیا کیا؟ اللہ کے لیے مال خرچ کرے، یعنی کہ اس کے تمام صدقے اور خیراتوں میں اپنے نفس کا، اپنی ریاکاری کا کوئی عمل دخل نہ ہو، بلکہ وہ جو خرچ کر رہا ہو اللہ کی محبت میں خرچ کر رہا ہو، اخلاص کے ساتھ کر رہا ہو۔ دوسرے ترجمہ بعض مفسرین نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس مال کو پسند بھی کرتا ہو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی تک تم نہیں پہنچ پاؤ گے، وہاں بھی لفظ بر آیا ہے، لفظ بر وہاں بھی آیا ہے، تم نیکی تک نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک کہ اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ، باپ کس کا تھا؟ ان کا ہی تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے جا کر اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا وہ جو باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں یہ صدقہ کر دینا چاہتا ہوں۔ ابھی حال میں 1970-75 تک بھی وہ کنواں موجود تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو طلحہ انصاری نے دیا تھا۔ باب مجیدی جو ہے مسجد نبوی کا جو دوسرا دروازہ ہے، باب مجیدی، پرانی مسجد ترکی والوں کی، اس کے بعد جو سعودی توسیع ہوئی ہے، تو پہلی سعودی توسیع جو جہاں تک ہوئی تھی باب مجیدی تک، اس کے سامنے بالکل آپ کو وہ کنواں نظر آتا تھا۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نے
جو حج کی کتاب لکھی ہے اس میں حضرت نے اس کنویں کا بھی تذکرہ فرمایا کہ ہم جب باب مجیدی سے نکلتے ہیں تو دائیں طرف ہمیں یہ کنواں نظر آتا ہے، جس کنویں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل بھی فرمایا، اس باغ میں آپ نے آرام بھی فرمایا، وہاں کا پانی آپ نے نوش فرمایا، اور آپ کے غسل میں، جنازے میں آپ کی غسل میں جن کنوؤں کا پانی استعمال ہوا اس میں ایک وہ کنواں بھی تھا چونکہ آپ کو بڑا پسند تھا۔ بعد میں جب شاہ فہد کے زمانے میں توسیع ہوئی تو وہ آگے بڑھ گیا۔ 21 نمبر دروازے سے جب اندر جائیں گے تو بالکل بائیں طرف 2 ستون ہیں ایک ساتھ، ان ستونوں کے درمیان آپ قالین ہٹا کر دیکھیں تو وہاں ماربل کے 2 گول نشان ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں، وہ علامت ہے اس کنویں کی جو حضرت ابو طلحہ انصاری کا کنواں تھا۔ وہ پسندیدہ مال تھا ان کو جو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ایک ترجمہ یہ کیا گیا۔ تو دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ یا تو پسند کا مال اللہ کے راستے میں دینا مراد ہے، رات کا کھانا جب خراب ہونے پر آئے صبح غریبوں میں تقسیم کرنے پر ثواب نہیں ملتا، پرانے کپڑے جب آدمی خود پہننے کے قابل نہ سمجھے تب غریبوں میں دینے پر ثواب نہیں ملتا۔ ہاں بہتر ہے کہ ضائع کرنے سے کسی کے کام میں آ جائے، لیکن نیکی اور بر یہ اس کے تقاضا نہیں کرتے، بلکہ نیکی اور بر یہ ہے کہ جو آدمی کے دل کو لگے، پسند ہو، وہ اللہ کے راستے میں نکالے، تب کہیں جا کر کے آدمی کے اندر وہ تقوی پیدا ہوگا۔ تو حضرت تھانوی نے جو ترجمہ کیا اس کے مطابق مطلب آیت کا یہ ہے کہ اپنے ہر صدقے اور خیرات میں مقصود اور نیت اللہ کی محبت اور اللہ کی پسند ہو، اللہ کی رضا ہو۔ دیگر علماء نے جو تشریح کی ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ مال اللہ کے راستے میں دیا جائے کہ جو مال آدمی کو پسند ہو، تب کہیں پھر نیکی تک آدمی پہنچتا ہے، دونوں کو جوڑ دیا جائے۔ تو اب آیت کا ایک صاف مطلب نظر آتا ہے کہ آدمی اپنی پسند کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اپنے دل کو تنگ نہ ہونے دے، بلکہ مقصود اس کی نیت یہ ہو کہ میرا اللہ میرے اس عمل سے راضی ہو جائے، میں کسی کو دکھانا نہیں چاہتا اور میں اس کے اندر کسی اور کی شرکت کو گوارا نہیں کرتا۔ شرک خفی جو ہے یہی تو ہے کہ آدمی اللہ کے لیے کوئی کام کرے اور پھر اس کی نیت میں دوسروں کو دکھانا بھی شامل ہو جائے، تو نیت کے اندر بھی شرک آدمی کر لے تو اس کو پھر شرک اصغر کا نام دیا گیا ہے، جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہیں کہ تم شرک اصغر کے اندر نہ مبتلا ہو جاؤ۔ دوسرا والیتامہ، فرمایا کہ یتیم کی تعریف تو ہم نے بارہا سنی ہے کہ ایسا نابالغ بچہ یا بچی کہ جس کی نابالغیت کی حالت میں اس کے والد کا انتقال ہو جائے، اگر وہ بالغ ہے تب باپ کا انتقال ہوتا ہو تو اس کو یتیم نہیں کہتے۔ یتیم کا جو لفظ ہے وہ چھوٹے بچے جو نابالغ ہیں تب ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھے تب وہ یتیم کہلاتے ہیں، بالغ انسانوں کے والد کا سایہ سر سے اٹھے تو ان کو یتیم نہیں کہا جاتا۔ یہ مرد انسانوں میں ہے۔ جانوروں میں یتیم کس کو کہتے ہیں؟ ایسا چھوٹا جانور جس کی ماں مر جائے، جانوروں میں ایسا جانور جس کی ماں مر جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یتیموں پر مال خرچ کیا جائے، والمساکین، محتاجوں پر، وابن السبیل۔ اچھا، یتیم سے متعلق ایک چیز اور سمجھ لیں، یتیم سے متعلق عام طور پر پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی جو بیوہ ہوتی تھی عدت گزارنے کے بعد دوسرے لوگ اس سے نکاح کر لیتے تھے۔ یہ معاشرہ تھا، بڑا خوبصورت معاشرہ تھا، زنا کے دروازے بند تھے۔ تو جب وہ بیوہ کسی اور کے نکاح میں جاتی تو اس کے ساتھ وہ معصوم یتیم بچہ بھی آ جاتا، تو اکثر لوگ جہالت کے زمانے میں اس بچے کے ساتھ کبھی کبھار زیادتی کر دیتے تھے، تو اللہ نے خاص طور سے یتیموں کے احکام نازل فرمائے۔ سورہ نساء میں جب ہم چلیں گے تو وہاں تو اور تفصیل سے آیا۔ تو کبھی یہ ہوتا تھا کہ اس باپ کے وراثت میں سے اس یتیم کو کافی مال مل جاتا تھا، وہ سارا مال خرچ کرتے تھے وہ لوگ جن سے اس بچے کی ماں نے نکاح کر لیا ہوتا تھا۔ کبھی کبھار خاندان کے لوگ اس ماں کا نکاح اس لیے نہیں کرتے تھے کہ چونکہ اس کے ساتھ یتیم جڑا ہوا ہے اور اس یتیم کے ترکے اور وراثت میں مال پڑا ہوا ہے، اگر اس کا نکاح کہیں اور کر دیا جائے تو اس کے ساتھ وہ بچے بھی چلے جائیں گے اور وہ مال بھی چلا جائے گا۔ تو اللہ نے بڑی سخت اس پر نکیر اتاری ہے سورہ نساء کے اندر۔ تو یتیموں کو خاص طور سے قرآن نے الگ الگ انداز میں مینشن کیا ہے، ورنہ ہوتا یہ کہ ہمارے ذہنوں میں وہ جب تک وہ اسباب نظر نہیں آتے ہمیں اس آیت کا صحیح مطلب نہیں سمجھ میں آتا کہ بھئی اس کو الگ سے بیان کرنے کی وجہ کیا ہے۔
پھر فرمایا والمساکین، مسکین کہتے ہیں ایسا آدمی جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو۔ مسکین کہتے ہیں ایسے انسان کو کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، رات کو کھا گیا تو صبح نہیں ہے۔ فقیر کہتے ہیں ایسا انسان کہ جس کے پاس ایک وقت کھانے کے بعد ایک وقت کا موجود ہو، اس کو کہتے ہیں فقیر۔ تو مسکینوں پر بھی خرچ کیا جائے، وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کیا جائے۔ مسافر اس کے ذیل میں وہ طلبہ مدارس بھی آ جاتے ہیں، مہمان بھی آ جاتے ہیں، جو ہمارے اپنے گھر سفر کر کے بطور مہمان آتے ہیں۔ ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، حضور نے فرمایا فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، کہ اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ اور مہمان نوازی 3 دن ہوتی ہے، اس کے بعد پھر گھر میں جو بنتا ہے، گھر والے جو کھاتے ہیں اسی میں سے اس کو حصہ دیا جائے گا۔ 3 دن کے اندر اگر آدمی نے اکرام میں کوتاہی کی تو یہ اس کے بد اخلاق ہونے کی اور ایمان کی کمزوری کی علامت لکھی علماء نے۔ 3 دن مہمان کا خوب اکرام کیا جائے اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے مطابق۔ 3 دن کے بعد اب اپنے گھر میں جو بنتا ہے اس کو کھلا لیا جائے۔ ایک مہمان، وابن السبیل، مسافر سے مراد مہمان بھی ہے، اور مسافر سے مراد مدارس کے طلباء ہوتے ہیں، اور مسافر سے مراد عام مسافر جو اپنے علاقے میں کسی ضرورت سے آیا ہو، اس کا مال ضائع ہو گیا ہو یا وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہو، تو اس پر بھی خرچ کرنا یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ کوئی غریب، کوئی مالدار مسافر تھا، راستے میں ٹرین میں یا سفر میں اس کی جیب کٹ گئی، اس نے ہم سے مدد کی درخواست کی، تو زیادہ تحقیق نہ کی جائے، جو ہم سے ہو سکے اس کی مدد کر دی جائے۔ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے اللہ کے پاس جواب دے دے گا، باقی ہمیں تھوڑی بہت تحقیق کے ساتھ اس کو کچھ نہ کچھ اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وفی الرقاب، غلاموں کے آزاد کرانے میں۔ آج کے زمانے میں چونکہ غلاموں کا تصور ہے نہیں، تو اس آیت کا مطلب قیدیوں کے آزاد کرانے میں بھی مسلمانوں کو مال لگانا چاہیے۔ اپنے اپنے علاقوں میں ایسے غریب قیدی جن کے گھروں کے اندر سے وہ گئے ہیں کسی وجہ سے، جرم ہی کیا ہوگا یا نہ کیا ہوگا، تو ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے مسلمانوں کو اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جیسے کسی کو پولیس نے اٹھا لیا تو اس کے پورے خاندان سے، اس کے دوستوں سے، ان سے تعلقات بھی ختم کر دیے گئے کہ بھائی ان سے دور رہو، ان سے ملیں گے تو پھنسے نہیں۔ اس طرح کا معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تو ترغیب دے رہا ہے وفی الرقاب، کہ تم کو مال ان لوگوں کے اندر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، یہاں تک ایک مضمون مکمل ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلے نشست میں مکمل کی کیا خیال ہے، چونکہ بہت ساری چیزیں رہ گئی، یا مختصراً کر دیا جائے؟ اگلے میں کر لیں گے انشاءاللہ، تو تھوڑا تفصیلی گفتگو ہو جائے گی۔ البتہ ایک لفظ آیا ہے وَالسَّائِلِينَ، سائلین کہتے ہیں مانگنے والوں کو، سوال کرنے والوں کو۔ اسلام میں سوال کرنا حرام قرار دیا گیا، کس کے لیے؟ جو ضرورت مند نہیں ہوتا۔ جو واقعی ضرورت مند ہے اس کا تو سوال جائز ہے، لیکن جو ضرورت کے بغیر لوگوں سے سوال کرتا ہے اس کے لیے فرمایا کہ اس کا سوال کرنا حرام۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی، کماتے دھماتے ہے نہیں، اب کبھی اس کے ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، اور ان الفاظ اور چہرے اتنے مسکین بناتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یار پوری جائیداد ہی اس کے نام کر دی جائے۔ اتنی مسکنت کے ساتھ آ کر اپنی حاجتیں اور اپنی ضرورتیں اس انداز سے پیش کرتے ہیں، تو اس طرح پیشہ ور جو مانگنے والے ہیں ان کو دینا تو جائز نہیں۔ ہاں شرابی شراب پیتا ہے، معلوم ہے کہ یہ شراب پیے گا، تو اس کو دینا بھی جائز نہیں۔ باقی کوئی مجہول قسم کا آدمی، مجہول کا مطلب ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے، سوال کرنے کے لیے آ گیا، تو اب حدیث میں حکم یہ ہے کہ اس کے ظاہری حالت کو نہ دیکھو، سوال کیا ہے تو جو تم سے ہو سکے دے کر بھیج دو، اگرچہ کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اس کے گھوڑے کی زین چاندی کی بنی ہوئی ہو، کیا پتہ کسی اور کا گھوڑا لے کر آیا ہوگا، تو اس کے ظاہری احوال پر نظر نہ کیا جائے۔ باقی جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ بندہ پیشہ ور فقیر ہے اور یہ بندہ ایک دھندا بناتا ہے مانگنے کو، ان کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی جو شراب پینے والا ہے اس کو بھی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، چائے کے پیسے دے دو، وہ چائے کون سی ہوتی ہے سب کو معلوم ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو محبت اور پیار سے منع کر دینا چاہیے، کہنا چاہیے کہ بھائی معاف کیجئے ہم تو آپ کو، یا تو یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہم نہیں دیں گے، سامنے تو گالی نہیں دے گا،
پیچھے دے دے گا 2-4 گالیاں چلیں گا۔ اب پیچھے گالیاں دینے والے تو ویسے ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو سبھی تعریف کرتے ہیں، سامنے آ کر اگر کوئی برائی کرے تو آدمی کو لگتا بھی ہے کہ اب بندہ مخلص ہے، بندہ صاف ہے، اس لیے کہ اس نے منہ پر آ کر میں اس سے کہا کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے، آپ اس کی اصلاح کریں۔ یہ اخلاص ہوتا ہے، یہ محبت کیا۔ پیٹھ پیچھے برائی کرنا تو اس میں ایک اور تم بھی شامل۔ تو اس لیے ایسے پیشہ ور مانگنے والے کہ جن کے بارے میں یقین ہو کہ اس نے پیشہ بنا رکھا ہے، ان کو دینے کی اجازت نہیں۔ باقی مانگنے والے کی ظاہری حالت کو نہ دیکھا جائے، سوال کر رہا ہو تو اس کو دے دیا جائے۔ اگر سوال کرنے والا جھوٹا ہے، ہمیں اس کی حالت کا علم نہیں ہے، تو علماء نے لکھا ہے، حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب نے لکھا کہ دے دیں۔ اگر وہ جھوٹا سوال کر رہا ہو تو اللہ کے پاس وہ پکڑا جائے گا، تم دے دو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سچا ہو اور تم نے کسی وجہ سے نہ دیا ہو تو شاید تم پکڑنے میں آ جاؤ۔ احتیاط کا ایک جملہ ہے، اس لیے آدمی کو دے دینا چاہیے۔ بہرحال یہ 2 چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، کیا کیا چیزیں ہیں جہاں خرچ کرنا ہے، اس میں ذوی القربہ، رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، مانگنے والے اور قیدی، ان لوگوں کے اندر مال خرچ کیا جائے۔ یہ وہ صدقات ہیں جو صدقات نافلہ ہیں، صدقات واجبہ بھی آگے آنے والے ہیں، زکوٰۃ ابھی آگے باقی ہے، علاوہ زکوٰۃ کے ہیں یہ ساری چیزیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں زکوٰۃ دے دی، ہو گیا، نہیں، زکوٰۃ کے ساتھ دیگر چیزوں کا بھی آدمی کو خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ آیت بڑی اہم ترین آیت ہے، تفصیلی آیت ہے۔ آگے سے اب احکام ہی احکام شروع ہوتے ہیں، قصاص کا حکم ہے، آگے جائیں گے تو وصیت کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، اور اس کے بعد پھر بڑے یعنی کہ مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ لگے گا قرآن ہم سے کچھ کہہ رہا ہے اور ہم قرآن کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے، قرآن کا صحیح فہم اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ۔